اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان الرحیم ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عنایت کی ہے، آپ نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ مسلمانوں کے دو تہوار ہیں، ایک کو عید الفطر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اضحیہ قربانی کو کہتے ہیں، فطر روزے کا کھولنا اس کو کہا جاتا ہے۔ عید الفطر چونکہ روزے مکمل ہو گئے، اب اس کے بعد روزے کا کھولنا ہوتا ہے، ختم کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ اضحیہ قربانی کو کہا جاتا ہے، اور عید الاضحیٰ کا مطلب ہے قربانیوں والی عید۔ اس کے اندر مسلمان قربانیوں کو کرتے ہیں۔ اس عید کے احکامات میں سے نماز عید کے بعد سب سے بڑا حکم یہ ہے، جو صاحب استطاعت لوگ ہیں اپنے اللہ تعالیٰ کا فریضہ ادا کریں، حکم ادا کریں، یعنی قربانی کو کریں۔ قربانی کا وقت نماز عید کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ سارا دن وقت ہے اور ساری رات وقت ہے۔ 3 دن تک، ہفتہ اتوار سوموار، 3 دن تک غروب آفتاب، سورج کے غروب ہونے تک جو ہے وہ قربانی کا وقت ہے۔ قربانی اسلام کا اہم ترین حکم ہے۔ قربانی کوئی آدمی نہ کرے۔ 50,000 کی قربانی ہے، 25-30 ہزار کا حصہ پڑتا ہے، لاکھ روپے کی قربانی ہے۔ کوئی یہ چاہے کہ میں اس کے بدلے میں کسی غریب مسکین کو 1 کروڑ دے دوں، وہ قربانی کا اجر اور ثواب اور قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس آدمی پر قربانی آتی ہے اور وہ قربانی نہ کرے، اس کو ہماری عیدگاہ میں آنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہودی اور عیسائی ہو جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، یہ دولت مال اللہ کا دیا ہوا، اللہ کے حکم پر اس کو خرچ کرنا ہے۔ 2 مہینے پہلے رمضان میں ہم نے زکوٰۃ کا حساب کیا، 40واں حصہ اللہ کے رستے کے اندر خرچ کیا۔ اب یہ ہمارے لیے حکم آیا کہ فصل لربک وانحر، مسلمانوں نماز پڑھو، نماز عید کو ادا کرو۔ وانحر، پھر اس نماز عید کی ادائیگی کے بعد قربانی کرو۔ ہم نے اس فریضے کی ادائیگی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
کہ قربانی کے موقع پر خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر اور ثواب، درجہ اور رتبہ جو ہے وہ پہلے ہو جاتا ہے۔ قربانی کے سلسلے کے اندر وہی ضابطہ اور قاعدہ ہے جو دیگر اعمال کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت جو ہے وہ بندے کے دل کی ہے، کیا اخلاص ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارا گوشت اور پوشت نہیں چاہیے، اور وہ خون اور گوشت کو نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں تمہارا دل کیا ہے، کس خوشی کے ساتھ تم نے اپنے رب کی رضا کو پورا کیا اور ان کے لیے قربانی جو ہے وہ کر رہے ہو۔ تو میرے بھائی، قربانی کی ادائیگی چونکہ اس عید کے موقع پر ہوتی ہے، اور اس عید کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، قربانی والی عید ہے، یہ اس کے فرائض میں سے اور اس کے احکامات میں سے سب سے بڑا حکم ہے۔ قربانی کرنا یہ ایک جانور پر چھری ہی نہیں چلانا، یہ انسان یہ چیز بتانا چاہتا ہے اور اپنے اللہ کے حضور یہ چیز ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اے میرے اللہ، مجھے آپ کا حکم آیا کہ جان کی قربانی دو، ہم نے جانور کو قربان کیا۔ یہ صرف جانور کا قربان کرنا ہی نہیں، جہاں اے میرے مالک تیرا حکم آئے گا، رسم و رواج کے اندر اور اپنی معاشرت کے اندر اور اپنے رہنے اور سہنے کے اندر میں یاد رکھوں گا، میں نے چھری چلائی تھی تیرے نام کے ساتھ، میں اپنی خواہشات کے اوپر، رسم و رواج کے موقع پر، رسم و رواج کے اوپر اے اللہ میں ان کو چھوڑ دوں گا، میں حکم دیکھوں گا تیرا کیا ہے، اور میں حکم دیکھوں گا تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ میں اس حکم کو پورا کرتے ہوئے میں اپنی خواہشات کو چھوڑ دوں گا، چاہے وہ شادیوں کا موقع ہے، غمیوں کا موقع ہے، جو موقع ہے اس موقع کے اوپر میں اللہ آپ کی تابعداری اور فرما برداری کروں گا۔ میرے اور آپ کے لیے حکم تابعداری اور فرما برداری کا ہے۔ جب حضرت خلیل اللہ کے لیے حکم ملتا ہے کہ آپ ذبح کیجئے، بیٹے کو کہہ دیا کہ میں نے خواب دیکھی ہے اور میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو بیٹا حضرت اسماعیل فوراً بول پڑے، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کے لیے حکم ہے اس حکم کو پورا کیجیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت خلیل اللہ کی اس سنت نے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مل اضحیہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی سنت ہے۔ حضرت علی سارے عرب سارا حضرت خلیل اللہ کے خاندان سے ہے، تو آپ سوال کرنے والے عرب تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تمہارے ابا جان جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی سنت ہے۔ تو میرے بھائی، عید کے موقع پر خاص طور پر جب قربانی کو ادا کرنا ہے تو اس کے اندر غرباء اور مساکین جو ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایک موقع پر کچھ علاقوں کے لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کی بڑی خستہ حالت تھی، تو آپ نے ان کو دیکھ کر یہ کہا کہ 3 دن کے زیادہ قربانی کا گوشت نہیں رکھنا ہے، اس لیے کہ وہ علاقے کے لوگ اور وہ مسکین لوگ ان کی بڑی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں چند چیزوں سے منع کیا تھا، ایک یہ کہ قبرستان نہیں جانا ہے، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم قبرستان جا سکتے ہو، اور میں نے کہا تھا کہ قربانی جو ہے اس کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا ہے،
میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں، اب یہ پابندی ختم ہو گئی، اب تمہارے لیے اس سلسلے کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے، پابندی نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن غرباء اور مساکین جو ہے ان کا خیال رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ عید کی اس خوشی کے موقع کے اوپر اپنی رنجشوں کا اور ناراضگیوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ 3 منٹ رہتے ہیں جی۔ اپنی رنجشوں کا اور ناراضگیوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ جب عید کی نماز کے بعد آپ بغل گیر ہوں گے خدا کے لیے، اپنے سینے کو لگاتے ہوئے اپنے دل کو بھی لگا دیجئے کہ اس کے اندر جو میل ہے اس کو ختم کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مسلمان کے دل کے اندر جو میل ہے وہ پسند نہیں ہے، اپنی بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، اہل محلہ کے ساتھ، عزیز و اقربا کے ساتھ کوئی رنجش جو ہے اس کو باقی نہیں رکھنا چاہیے۔ عید کی نماز کو ادا کیا اور عیدگاہ سے گھروں کی طرف گئے، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کی بڑائی کا اپنی زبان سے اظہار کرتے ہوئے اور اپنے دل کے اندر پکا عزم رکھتے ہوئے، میں نے آج کے اس دن کی خوشی کے موقع پر اپنے دل میں جتنی رنجشیں تھیں اور ناراضگی تھیں اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ اعلان کر دو کہ میرا دل بالکل صاف ہے اور میری کسی کے ساتھ ناراضگی اور میری کسی کے ساتھ رنجش نہیں ہے۔ یہ سینہ لگانا تب فائدہ مند ہے، اور پھر اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ بھی حاصل ہوگا۔ تو میرے بھائی، عید کے موقع پر خاص جو چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہے، نماز پنجگانہ اس کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین الکفر والاسلام، اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے، خاص طور پر نماز فجر۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز فجر کیا ہے، سرین پر گھسٹتے ہوئے آئیں اور نماز فجر کے اندر شریک ہو جائیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دکھی دل ہیں ان لوگوں سے جو نماز فجر کے اندر آتے نہیں ہیں، اور فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مصلی پر کسی کو کھڑا کروں اور نوجوانوں کو ساتھ لے جاؤں، جو نماز فجر کے لیے نہیں آئے میں ان گھروں کو جلا دوں۔ کتنا دکھی دل ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، اہم ترین فریضہ ہے افرائض میں سے، جس کو ارکان اسلام میں سے اہم ترین رکن جو ہے وہ نماز ہے، مومن کا معراج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کل قیامت کے دن کا نور ہے، قبر کی روشنائی ہے، سوال و جواب کی آسانی ہے۔ نماز پنجگانہ کا اہتمام کرنا ہے، اور خاص طور پر نماز فجر جو ہے اس کا اہتمام کرنا ہے، اور مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز فجر کو ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عید کی خوشی مبارک کرے۔ صفوں کو درست فرما لیجیے جی، صفوں کو درست فرما لیں۔ اگر کوئی آدمی لیٹ ہو جائے اور اس کی پہلی تکبیریں رہ جائیں اور وہ لیٹ آ کر ملا ہے، تو پھر جب امام صاحب رکوع میں جانے لگیں تو رکوع جانے سے پہلے وہ 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح وہ کر لے 3 تکبیرات، اور پھر رکوع کے اندر امام صاحب کے ساتھ جو ہے وہ شریک ہو جائے۔ جلدی سے صفوں میں شریک ہو جائیں جی، ٹائم ہو گیا ہے، جلدی سے آ جائیں، صفوں میں شریک ہو جائیں۔ کیوں جی، آنے والے حضرات تھوڑا سا جتنا وقت ہے اتنا سا 1 منٹ انتظار کر لیں جی، جلدی سے آ جائیں، ذرا وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ نماز عید الاضحیٰ اس کو جلدی پڑھا جاتا ہے،
फिर बाद में धूप भी हो जाती है। और दूसरी बड़ी वजह कुर्बानी करना होती है। और तीसरी बड़ी वजह ये मसनून भी है। नमाज का वक़्त जब सूरज निकलता है और उसके बाद 15 मिनट गुज़रते हैं तो नमाज का वक़्त शुरू हो जाता है। 5:15 बजे नमाज का वक़्त शुरू हो गया। 5:15 बजे भी अदा हो सकती थी, 20 मिनट पर, 25 पर, कहीं 5:30 है, 5:45 है, 6 है, 6:15 है, 6:30 है, अपने अपने नज़म के लिहाज से। हमारा टाइम जो है वो 5:30 बजे था। सफ़ों को दुरुस्त फरमा लें दाएँ बाएँ देख कर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअा फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिल युस्रा फज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़शा व यतजन्नबुहल अश्क़ा अल्लज़ी यस्लन नारल कुब्रा सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा व ला यहया क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुअसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्क विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़न्सब व इला रब्बिक फ़रग़ब। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
اللہ اکبر اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لك الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ کو معلوم ہے 7 مئی کو کیا ہوا تھا؟ ہمارا دشمن جس کو اپنی طاقت کے اوپر بڑا گھمنڈ تھا، جس نے ہمارے اوپر چڑھائی کی اور جس کے خواب یہ تھے کہ ہم اس کے فلاں فلاں شہر پر قبضہ کریں گے اور فلاں فلاں معاملات ہم کریں گے، اور جس کی طاقت ظاہر دیکھنے میں اور حقیقت میں ہم سے زیادہ ہے، افراد بھی زیادہ ہیں، علاقہ بھی زیادہ ہے، اسلحہ بھی زیادہ ہے، فوج بھی زیادہ ہے، اور اسباب بھی اس کے پاس زیادہ ہے، اور اپنے آپ کو قومی لحاظ سے ذرا اپنے متفق بھی سمجھتا ہے، اور ہمارے اپنے اندر بھی انتشارات اور اندر کے معاملات بھی کئی قسم کے۔ اس کے باوجود 7 مئی ہمیشہ ہماری زندگی کا اہم دن رہے گا۔ اس دن کے اندر اللہ کی ذات نے یہ دکھا دیا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ یہ جنگ ہماری 10 مئی کو نہیں، اس کی ابتدا جو جیتنے کی تھی وہ 7 مئی کو ہوئی۔ ہمارے شہینوں نے کتنی بڑی تعداد کے اندر، شاید اتنی بڑی تعداد کے اندر انسانی تاریخ میں اکٹھے جہاد کسی نے حملہ آور نہیں کیے۔ 80 کے قریب جہاد پاکستان کی طرف آئے ہیں اور پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے اس سے کم، آدھے سے بھی کم جہادوں نے ان کا ایسا مقابلہ کیا کہ ان کو نیست و نبود کر دیا، اور ان کے خوابوں کو نیست و نبود کر دیا۔ اتنے جہاد کبھی کسی جنگ کے اندر یعنی 65 ہو گیا، 71 ہو گیا، پاکستان کی پہلی جنگوں کے اندر ایک موقع پر اتنے جہاز نہیں گرائے گئے، اور اتنے قیمتی جہاز اور اتنے دعوے والے جہاز۔ یہ ہمارے اللہ کا فضل ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر اپنے ان شہینوں اور فوجیوں کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے اپنی قدرت کا مظاہرہ ان ہمارے فوجیوں اور سپاہیوں سے اور ان
ہمارے فوجیوں اور سپاہیوں کے جہازوں سے اللہ کی ذات نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ یہ وگرنہ ہمیں غزہ بنانا چاہتا تھا، انڈیا ہمیں غزہ بنانا چاہتا تھا۔ اللہ کی ذات نے اس کو اتنا، یہ 7 مئی سے پھر 10 پہلے شہینوں نے اس کو وہاں پر اس کے گھر کے اندر اس کو برباد کیا، اور پھر یہاں سے اڑے اور پھر اس کے گھر کو جا کر تباہ و برباد کیا۔ کچھ وقت کے لیے یہ دعوے کرے گا میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اس کو پتہ چل گیا ہے ہاں ہمارے اندر سے لوگوں کو خریدے گا اور ہمارے اندر انتشار پیدا کرنے کی، اب وہ جنگ یہ لڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن آپ نے اپنے کو اس طرح رکھنا ہے اور ہمیشہ دعا کرنی ہے، اللہ جس طرح دشمن کو وہاں ذلیل کیا ہے، یہ جو اس کے پروگرام ہیں ان پروگراموں کے اندر بھی اللہ ان کو ذلیل اور خوار کرے، اور جتنی وحشت اور دہشت ہے اور دہشت گردی کے واقعات اور یہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کر دے۔ اللہ ہمارے فوجیوں اور سپاہیوں کو اور دیگر پاکستان کے محکموں کے سب لوگوں کو، بستیوں اور شہروں میں بسنے والوں کو، عبادت خانے اور تفریح مقامات اور مراکز کاروباری جو ہیں، اللہ ان کی ہمیشہ حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہماری عید کی نماز قبول فرما، عید کی خوشیوں کو مبارک فرما۔ جو دور وطنوں سے ہیں اللہ ان پر اپنا کرم اور فضل فرما۔ اے اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے فوجیوں اور سپاہیوں اور محکموں کے لوگوں پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرما۔ جو شہید ہوئے ان کے اہل خانہ اور والدین کو اے اللہ بہترین صبر نصیب فرما۔ جو غازی ہیں اے کریم ان سے مزید کارنامے اے اللہ ان کو کرنے کی توفیق نصیب فرمانا، ان کی زندگی میں، صحت میں، اے اللہ ان کے بچوں میں اللہ برکت فرمانا۔ یہ ہمارے محافظ اور اے اللہ ہمارے ملک کے محافظ، اے اللہ آپ ان کی حفاظت فرمائیے۔ ان کے دشمن اندرونی اور بیرونی جتنی سازشیں ہیں اللہ نیست و نبود کر دیجیے اور نشان عبرت بنا۔ بیماروں کو اللہ صحت دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، شادی کے معاملات ہیں والدین کے لیے خوشیوں کا انتظام کر دے، بچے تعلیم میں ہیں اے اللہ ان کے لیے وہاں سارے اسباب کا انتظام فرما دے۔ جتنے ہمارے عزیز و اقربا کوئی فیصلے ہیں دل کو اطمینان نصیب فرما دیجیے، ہر آفت سے اور پریشانی سے اللہ بچا لیجیے۔ فوت شدگان کی مغفرت فرما، حجاج کرام کے حج کو اے اللہ قبول فرما، باقی ارکان کی اے اللہ آسانی پیدا فرما اور قبولیت نصیب فرما۔ ہماری دعائیں ان کے حق میں اور ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ اس وطن عزیز پر اپنی رحمت نازل فرما، اس کی منڈیوں اور بازاروں میں، اس کی فیکٹریوں اور مصنوعات میں برکت فرما۔ وہاں کے لوگوں کو اے اللہ خوشحال بنا، اے اللہ تنگی کو دور فرما دے، اے اللہ آپس کی نفرتوں کا خاتمہ فرما، محبت الفت اے اللہ پیدا فرما دے۔ ہر صوبے اور شہر اور علاقے کی حفاظت فرما۔ بہنیں اور بیٹی ہیں اللہ ان کو لیے کبھی پریشانی اور گرم ہوا نہ لگے، اے اللہ ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب فرمائی۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم، اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہدہ۔ اللہم اجعل اول النہار صلاحا واوسطها فلاحا وآخرها نجاحا۔ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک النشور۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب۔ خطبہ سن کر جائیں۔ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر،
اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جو بہنیں بیٹیاں پریشان ہیں، بزرگ عورتیں پریشان ہیں، بچوں کے معاملات گھریلو، اللہ ان کے لیے خوشیوں کا انتظام فرما دے۔ پاکستان کے دشمنوں کو اندرونی اور بیرونی اللہ ناکام کر دے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ الحمدللہ عید کے ارکان مکمل ہوئے، خوشیاں عید کی مبارک ہوں آپ کے لیے۔